ایک پبلک دفتر ہے، اس میں کوئی کسی ممبر کے ریفرنس سے آئے یا خود بھی آ جائے، ہم نے سب کی بات سننی ہوتی ہے، کیونکہ ڈی پی او کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کی بات تسلی سے سنیں۔ میرا تعلق بیسیکلی لاہور سے ہی ہے، اور میں جو میری ابتدائی تعلیم تھی لاہور کی ایک لاہور ماڈل سکول ہے، وہاں سے ہی میں نے میٹرک کیا، الحمدللہ اے ڈویژن میں نے کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے لیے داخلہ لیا، اور وہاں سے کامیاب ہونے کے بعد میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں میرا داخلہ ہوا، اور 2008 میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری بھی اللہ کے فضل و کرم سے A+ ڈویژن میں حاصل کی۔ اس کے بعد ہی میرا فوری طور پر رجحان جو ہے وہ CSS ایگزامینیشن کی طرف گیا، اور 2009 میں جو CSS امتحان ہونا تھا، یعنی میری ڈگری ختم ہونے کے فوراً بعد، تو اس کی میں نے تیاری شروع کی، اور اللہ کے فضل سے اللہ کا بڑا کرم ہے، ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے 2009 میں جب میں نے امتحان دیا، پہلے ہی امتحان میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور پولیس سروس جو ہے یہ میری پہلی چوائس تھی۔ میرے دادا جو ہیں وہ لاہور پولیس میں، پنجاب پولیس میں رہے، اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی کوئی اولاد میں سے بندہ جو ہے وہ پولیس سروس میں آئے، تو اللہ کے فضل سے ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور یہ کہہ لیں کہ ایک شوق بھی تھا دادا کو دیکھ کر، اور میرے والد صاحب کا بھی بڑا شوق تھا، تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ مجھے تقریباً DPO جہلم تعینات ہوئے آج تقریباً 3 ماہ ہو چلے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہاں پر آ کر بڑا اچھا لگا ہے۔ یہاں کی عوام جو ہے وہ بڑی ایک تو پڑھی لکھی ہے، یہاں کا لٹریسی ریٹ جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ تقریباً 80% کے قریب ہے، عوام جو ہے بڑی باشعور ہے، اور معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ جب میں پہلی دفعہ بطور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر آیا ہوں، تو یہاں پر جو کمانڈ پوسٹ ہے اس میں نے اپنی جو کانسٹیبلری ہے اس کے بھی سارے معاملات کو بخوبی طور سے اس کا جائزہ لیا ہے، ان کے مسائل کو بھی دیکھا ہے، اور ساتھ ساتھ کرائم کو بھی دیکھا ہے۔ جب میں یہاں پر آیا تو یہاں پر 2 میجر کرائم جو ہیں جو کہ پولیس کے لیے قابل فکر یا قابل غور تھے، وہ نمبر 1 مرڈرز جو تھے وہ کافی زیادہ زیر تفتیش تھے، تقریباً کوئی 10 کے قریب۔ اسی طرح منشیات فروشی کا کافی زیادہ مجھے شکایت جو ہے وہ ملی تھی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آتے ہی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ٹاپ جو ہے میری پریفرنسز ہوں گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایز آف ناؤ 2019 کا صرف مقدمہ جو ہے 302 کا زیر تفتیش ہے، جبکہ باقی سب مقدمات کو ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو چلان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تک تقریباً ہم کوئی 100 کلو کے قریب چرس اور 50 کلو کے قریب افیون اور ہیروئن جو ہے وہ برآمد کر چکے ہیں، اور جتنے بھی بدنام زمانہ جہلم کے منشیات فروش تھے ہم نے ان کو پابند سلاسل بھی کیا، اور ابھی وہ کورٹ کے ذریعے ٹرائل پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میری اور بھی ایک چیز جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ایک گندی لت شروع ہو گئی ہے، وہ پتنگ بازی کی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں، اور خاص کر جب ہم کسی پتنگ اڑانے والے کو پکڑنے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بڑی دشواری کا بھی سامنا پیش کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم کسی گھر پہ ریڈ کرتے ہیں تو وہاں پر چار دیواری کا جو ہے تقدس پامال ہونے کی بھی شکایت آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے میں نے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ یہ پتنگ اڑانے والوں کی بجائے اگر ہم پتنگ بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کریں تو وہ ایک زیادہ مؤثر حکمت عملی ہوگی۔ جب پتنگ ملے گی نہیں تو پتنگ اڑانا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے ابھی تک تقریباً ہم 6 کارروائیاں کر چکے ہیں، جس میں 1000 پتنگیں بھی ایک پتنگ فروش سے برآمد ہوئی ہیں، 1 سے 700 پتنگیں برآمد ہوئی ہیں، اسی طرح کل کوئی 350 پتنگیں برآمد ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ایک پورا نیٹ ورک ہے جو کہ جہلم میں پتنگ فروشی کر رہا ہے، اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ کریک ڈاؤن ان کا کرتے جا رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں چوتھی بات جو کہ محلے میں ہونے والی بدماشی ہے۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ اس سے عام عوام میں پولیس کا تاثر جو ہے وہ بھی بڑا خراب ہوتا ہے، اور یہی جو محلے کے بدماش ہیں یہ خدا نخواستہ کسی دن بڑے حادثے کا موجب بن جاتے ہیں، یہ کوئی قتل مقاتلہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی ایک کہہ لیں کہ تشنگی عام عوام میں پائی جاتی ہے۔ تو ان کے خلاف بھی ہم نے 3 MPO کے تحت جو کارروائی ہے وہ شروع کر دی ہے۔ کافی ایسے مقدمات ہیں جو پہلے سے ان ٹریس چل رہے تھے، ان کے اندر بھی ہم نے ان کو چلان کیا ہے پوری تفتیش کو میرٹ پر یکسو کرنے کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی سے جڑا ایک بہت مشہور یا بدنام زمانہ گینگ MSF جو کہ تھانہ جلال پور کی حدود میں بہت سرگرم تھا، اور جب میں آیا تو اس حوالے سے وہاں کے صافی برادری نے بھی مجھے بہت زیادہ شکایت کی کہ یہ وہاں پر اسلحہ گیری کرتے ہیں اور راتوں کو اسلحہ لے کے پہاڑوں پر ادھر ادھر پھرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈکیتی کرتے ہیں۔ تو اس کے تمام تر جو اراکین تھے ان کو ہم نے
पकड़ कर पाबंद सलासल किया। आपको याद होगा कि जलालपुर में मुकदमा नंबर 14 था, जिसमें एक जवानुल उमर लड़के को इन्होंने कत्ल कर दिया था, और ये रिजवान नामी और वाजिद नामी लड़का जो है ये रूपोश हुए हुए थे। तो इनको हमने गिरफ़्तार करके इनसे मुकदमे के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो असला है वो भी बरामद किया है, और इनको 302 के मुकदमे में हमने चालान कर दिया है। इसी तरह इनके बाकी साथी थे, वो मुख्तलिफ डकैती के मुकदमात में मुलव्वस थे और हमें मतलूब थे। उनको भी हमने मुख्तलिफ दीगर अजलास से ढूंढते हुए फिर आखिरकार हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, और उनको भी हमने गिरफ़्तार करके चालान अदालत कर दिया। और जलालपुर के अवाम ने इस हवाले से पुलिस की बड़ी तारीफ़ की है कि ये बड़ा अच्छा स्टेप पुलिस ने लिया है। 2 इंक्वायरियाँ यकसू हो चुकी हैं। आपके नोटिस में होगा कि एक मंगला थाने की फुटेज आई, जिसमें एक कांस्टेबल के ख़िलाफ़ ये शिकायत आई कि वो एक बदनाम ज़माना मंशियात फ़रोश के साथ जा रहा था, और उस मंशियात फ़रोश ने एक दुकान वाले के ऊपर हवाई फायरिंग की। उसके अंदर इंक्वायरी भी मुकम्मल हुई और उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है। इसी तरह एक और कांस्टेबल की शिकायत आई कि उसका एक अगवा के मुकदमे में मुलव्वस होना जो है वो सामने आ रहा था, उसको भी सस्पेंड करके उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है, और उसके ऊपर वो मुकदमा जो है वो भी अभी ज़ेर तफ्तीश है। तो जिस तरह ही उस मुकदमे में कोई हमारे पास कोर्ट का कोई फ़ैसला आता है, इंक्वायरी ऑफिसर जो भी रिकमेंडेशन देता है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि 2019 का कोई भी शो कॉज नोटिस जो है इस DPO दफ्तर में इस वक्त पेंडिंग नहीं है। वो मैंने सारे के सारे डिसाइड कर दिए हैं, जिसमें से कुछ में सज़ाएँ भी हुई हैं और कुछ ऐसे थे जिनमें हकीकतन गलती नहीं पाएगी, तो उनको फ़ाइल भी किया गया है। तो इसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा तवज्जो है। मैं इसके अंदर आपको कुछ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स जो हमने स्टार्ट किए हैं वो बताता चलूँ। नंबर 1 ये कि आपने देखा होगा कि हमारे ज़िले में काफ़ी ऐसे थाने हैं जो नए हैं। जिस तरह अगर आप थाना सिविल लाइन की बिल्डिंग देखें तो ये एक ब्रांड न्यू स्टाइल में बनी हुई है। कहो कि उसके अंदर इस वक्त अभी थाना सदर जो है वो भी साथ चल रहा है, लेकिन उसकी बिल्डिंग भी उसके साथ ही मुल्क का जो जगह है वहाँ पर नई तामीर हो रही है। इसी तरह थाना सिटी की जो नई बिल्डिंग है वो भी उसी तर्ज पर सेम नक्शे पर तामीर की जा रही है। इंशाल्लाह ईद के बाद हम आपको इन्वाइट भी करेंगे। थाना जलालपुर तकरीबन हमने सारा नया बना दिया है, और आप जब आप जाएंगे तो आप भी हैरान होंगे देखने के बाद उसका सारा नक्शा जो है वो तब्दील कर दिया गया है। बैरक्स को नया बना दिया गया है। तफ्तीशी के कमरे जो हैं वो सारे ब्रांड न्यू बना दिए गए हैं। मुहर्रर के कमरे को रिफर्बिश किया गया है। SHO का नया कमरा बिल्कुल इस्टेब्लिश कर दिया गया है, और थाने के जो हवालात हैं उसके अंदर वॉशरूम जो है उसको भी रिपेयर किया गया है, और अंदर भी सारा नया प्लस्तर किया गया है। इसी तरह कल भी मैं थाना डुमेली में मैं गया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ईद तक थाना डुमेली जो है ये भी बिल्कुल एक नई शक्ल में आ चुका होगा। और ये बड़ी तारीखी इमारत हैं। आपको पता है थाना डुमेली 1891 में बना, और इसी तरह थाना जलालपुर जो है वो 1860 की दिहाई में बना है। तो ये इनकी जो मेन स्ट्रक्चर है उसको एज़ इट इज़ रख कर बाकी अंदर से उसको मॉडर्न स्टाइल में कर दिया गया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, मैं आपको जब दावत दूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या आया वही बिल्डिंग है। इसके साथ साथ थाना स्वावा में एक बहुत बड़ा मसला था जो कि आपके कुछ दोस्तों ने उठाया। बड़ा जेन्युइन इशू था कि जो उसका सीवरेज का पानी था वो पीछे एक ईदगाह बनी हुई थी उसमें जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर सीवरेज का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो कल मैं वो सारा कंप्लीट करके आया हूँ, और वहाँ पे अब नया सीवरेज डल गया पूरे थाने के अंदर, और पीछे उसके अंदर एक नाला है जिसमें उसका सारा निकास हो रहा है, और वो मसला फौरी तौर पर हल कर दिया है। इसके अलावा स्वावा थाना के अंदर जो वॉशरूम्स हैं वो भी ईद तक जो है वो रिपेयर कर दिए जाएंगे, नीचे वाले फ्लोर पर भी और ऊपर वाले फ्लोर पे भी। और इसी तरह वहाँ पर एक बैरक है, उसकी भी सारे प्लस्तर जो है वो नया किया जा रहा है, और उसको पेंट भी किया जा रहा है। जहाँ तक आपने पानी की बात की, अब नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह हमारा पानी की तरफ होगा कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, इस वाले से मेरी एक कंपनी से बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह तमाम थाना जात में हम इसको लगाएंगे। इसकी रिपेयर कॉस्ट भी बहुत कम होती है, और इसकी प्योरिटी जो है वो बड़ी गारंटीड होती है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन क्वालिटी का पानी तमाम थानों में जल्दी मैसर किया जाएगा। डिस्पेंसरी इसको ईद के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा से बहाल करने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे लॉकडाउन्स रहे हैं कोरोना के दौरान, या ये क्वारंटीन सेंटर जिस तरह टालियाँ वाला कॉलेज था, इस्लामपुरा इस्लामिया मोहल्ले में हमने लॉकडाउन किए रखा। मंगला थाना में आपको पता है आड़ा जसरोटा जो एक एरिया है वहाँ पर हमने लॉकडाउन रखा। इस तरह फिर आड़ा बुढ़ार भी एक जगह है वहाँ पर भी लॉकडाउन रहा। फिर अकड़ा मोड़ा थाना स्वावा की हदूद में है वहाँ पर भी लॉकडाउन रहा। इन तमाम तर लोकेशंस पर अल्लाह के फजल व करम से 2 वक्त का खाना और 2 वक्त की चाय जो है वो हमने अपने मुलाजमीन को दी, और बड़े ही बाइज़्ज़त तरीके से बंद डब्बों में हम ये
کھانا دیتے رہیں اور اس کی کوالٹی کو میں پرسنلی انشور کرتا رہا ہوں کہ یہ جو ان کو ملتا رہے۔ یہ بات آپ نے جو ناکوں کے والے سے کی وہ بات درست ہے، لیکن ان کے ٹائمنگز اس طرح کے تھے جو کسی کھانے کے ٹائمنگ کے دوران نہیں آتے تھے۔ رمضان سے پہلے وہ ناکے لگتے تھے صبح 9 بجے، اور وہ پہلی شفٹ جو ہے وہ 5 بجے ختم کر کے چلی جاتی تھی، اور دوسری شفٹ جو آتی تھی وہ دوپہر کا کھانا کھا کے آتی تھی۔ تو اس وجہ سے ناکوں پہ یقیناً یہ اس طرح ڈیلیوری نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کے لیے ہمارے باقی دیگر وسائل جو ہیں وہ بھی پورے نہیں تھے۔ لیکن بہرحال ہم آگے سے یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو ناکوں پر نفری کھڑی ہے اس کو بھی یہ تمام تر سہولیات میسر کی جائیں۔ اس کے علاوہ اب رمضان المبارک ہے، اس میں جہاں جہاں ہمارا کوارنٹین سینٹر کھلا ہوا ہے وہاں پر سحری اور افطاری کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور شاید آپ نے دیکھا ہو کہ ایک دن میں خود بھی اپنے جوانوں کے ساتھ ٹالیاں والا کالج میں افطاری کرنے گیا۔ اس وقت ابھی تک ہمارا کوئی لاک ڈاؤن آج کے روز تک نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں مزید خدا نخواستہ کوئی لاک ڈاؤن کرانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر بھرپور طریقے سے افطاری اور سحری کا بندوبست کیا جائے گا۔ جو اس وقت ریشو اسٹیبلش ہوئی تھی پولیس رولز کے اندر، ابھی تک اس میں تبدیلی نہیں کی گئی، جو کہ ایک کہہ لیں بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ تمام حکومتی لیول پر ہمارے آئی جی آفس نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ نفری بہت کم ہے، اور جہلم کی آبادی تقریباً ابھی 13 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے، اور اس کے عوض جو ہماری نفری ہے وہ اس کے تقریباً کہہ لیں کہ 100واں حصے کے برابر ہے، یعنی کہ ایک کانسٹیبل کے پیچھے تقریباً 1000 بندے کی ریشو بنتی ہے، جو کہ انتہائی زیادہ کم ہے۔ اگر آپ مختلف جو دیگر ترقی یافتہ ممالک ہیں اس طرف دیکھیں تو وہاں پر تقریباً 150 پبلک کے اوپر ایک کانسٹیبل جو ہے وہ ریشو بنتی ہے۔ تو 1 کانسٹیبل پر 150 پرسنز اور 1 کانسٹیبل پر 1000 پرسن، تو ایک بہت زیادہ فرق ہے۔ اور اس کے علاوہ جن سوسائٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر ایگیلیٹیرین سوسائٹی ہے، وہاں پر معاشرے میں سہولیات بہت بہتر ہیں، جابز بہت بہتر ہیں، تو وہاں پہ کرائم کی ریشو اس وجہ سے بھی کم ہے کہ لوگوں کو عام جو سہولیات زندگی ہیں وہ ان کے ذریعے معاش کے ذریعے مل جاتی ہیں۔ یہ جو ایک سوشل فیکٹر ہے یہ کرائم کیلکولیشن میں اکثر ہم بھول جاتے ہیں، اور اس کا سارا مدعا جو ہے وہ پولیس پر ڈال دیا جاتا ہے کہ جو کرائم ہو رہا ہے اس میں پولیس کی کوتاہی ہے۔ یقیناً پریونشن آف کرائم جو ہے وہ پولیس کی اہم ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن یہ ڈیفرنٹ سوشل فیکٹرز بھی ہیں جو کہ کرائم کے بڑھنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ زمینی معاملات پر مرڈر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں زمینی معاملات میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک سال ہر سال ایک کیس چل رہا ہوتا ہے، اور وہ تقسیم اور خانگی تقسیم کے معاملات جب حل نہیں ہوتے اور ساری پنچایت وغیرہ فیل ہو جاتی ہے تو لوگ پھر اس طرح قتل مقاتلے پر آ جاتے ہیں، جو کہ کرائم کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہ جو دیگر معاشرتی ناانصافیاں یہ بھی ایک کرائم کی بہت بڑا موجب بنتی ہیں۔ جو موجودہ حکومت ہے اس نے پہلے ہی بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ گاڑیوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کچھ عرصہ قبل چیف منسٹر صاحب نے آئی جی صاحب کو ایک اپروول دی ہے، اور انشاءاللہ میرے خیال آنے والے وقتوں میں وہ گاڑیاں اس طرح پھر ہمارے پاس آ جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پر بھی پہاڑی علاقہ ہے، تو پہاڑی علاقے کی گاڑیوں کی طرح ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ان کی ٹرین ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو ایک یہ بہت بڑی لانگ سٹینڈنگ پولیس کی ڈیمانڈ تھی جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں پولیس کو کامیابی ملی ہے۔ اسی طرح آئی جی صاحب بڑے میٹیکولس ہیں شہداء پیکج کے حوالے سے، اس پر بھی حکومت کا بھی بہت زیادہ توجہ ہے، اور حکومت نے اس کے طرف اپنی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس تمام تر جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ حل ہوتے جائیں گے۔ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آلریڈی پنجاب پولیس میں سمجھتا ہوں کہ باقی دیگر پولیس ہے ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ایڈوانس ہے، اور اس میں فوری طور پر جدت بھی آ رہی ہے۔ جس طرح کوئی نیا ہمیں فیچر دیکھنے کو آتا ہے کہ یہ اس سے کرائم کنٹرول ہو جاتا ہے، تو پی آئی ٹی بی کی مدد سے ہم ایک نیا سافٹ ویئر ڈیولپ کر دیتے ہیں۔ سی پی او جو ہمارا سینٹرل پولیس آفس ہے وہاں پہ باقاعدہ ایک ڈی اے جی رینک کے آفیسر ہیں جو کہ آئی ٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، جن کا تعلق پی آئی ٹی بی کے افسران کے ساتھ رہتا ہے کہ جب بھی ہماری کوئی نیڈ ہوتی ہے تو وہ نیا سافٹ ویئر بھی ہمیں ڈیولپ کر کے دے دیتے ہیں۔ جو اس کا ایس او پی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رینج لیول پر یہ آئی ٹی سسٹم لگتا ہے۔ جب ہمیں کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہم رینج آفس کو ریکویسٹ کرتے ہیں، اور ان کا فیڈ بیک میکنزم ابھی کافی فاسٹ ہے۔ اگر آپ آج سے 1-2 سال قبل چلے جائیں تو سی ڈی آر آنے میں 3 سے 4 دن لگتے تھے، جو کہ ابھی ودن 24 آورز آ جاتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بہتری آئی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ مزید بہتر آ جائے گی، اور یہ تقریباً گھنٹوں میں یہ سسٹم کنورٹ ہو جائے گا۔ میرا سیکیورٹی آرڈر آلریڈی جاری ہو چکا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح 11 سے لے کے شام افطاری تک ہمارے ناکے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر تھانے میں ڈبل کیو آر ایف اور ڈبل محافظ چل رہے ہیں،
جو ہمارا کرائم ٹائم ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ساری جو ہے ڈپلائمنٹ پلان کیا، اور لاک ڈاؤن کھلے ہوئے آج تقریباً تیسرے ایسا چوتھا دن ہو گیا ہے۔ اللہ کے فضل سے ابھی تک کوئی رابری کی کمپلینٹ جو ہے وہ نہیں آئی، اور اس میں میں نے ایس ایچ اوز کو امپاور کیا ہے، یہ نفری میں نے لائن سے ایکسٹریکٹ کر کے ایس ایچ اوز کو دی ہے، اور جو انہوں نے ریکوائرمنٹ اپنی پٹ اپ کی ہے گاڑیوں کی، محافظ کی یا ناکوں کی کہ اس جگہ ناکہ ہونا چاہیے، میں نے ان سے ان کی جو کہہ لیں مشورہ لے کے ان کو وہاں پر تعینات کیا، اور یہ ان کے اندر ان کو فلیکسیبلٹی بھی دی ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ناکہ یہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہیے تو وہ اپنے مطابق کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ فیلڈ کمانڈر وہی ہیں اور انہوں نے ہی کرائم روکنا ہے، اور ہم بھی ان سے ہی پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ اب آپ کو ہم نے اتنے ریسورسز دیے تھے تو کرائم آپ نے کتنا روکا ہے۔ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ابھی آخری 11-12 دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بحفاظت گزار دے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے توسط سے یہ بھی میسج دوں گا کہ یوم علی کے حوالے سے حکومت نے پالیسی جاری کر دی ہے کہ جلوس آئے جو ہیں وہ ان کی اجازت نہیں ہے، اور ہماری اہل تشیع کمیونٹی جو ہے ان سے بھی بات چیت ہو گئی ہے، انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ کرونا کے حوالے سے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے تمام تر احکامات کو وہ تسلیم کرتے ہیں، جو کہ ان کی طرف سے ایک بڑا اچھا اقدام ہے کہ اس میں انہوں نے ہمیں انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اسی طرح آخری بات جو میں کہوں گا کہ یہ لاک ڈاؤن کا جو جمعہ ہفتہ اتوار ہے، یہ بھی حکومت نے پابندی لگائی ہے کہ یہ 3 دن لاک ڈاؤن ہوگا۔ تو اب ہماری تاجروں سے یہ گزارش ہے کہ ابھی حکومت نے آپ کو سپیس دی ہے 4 دن کام کرنے کی، تو اب جمعہ ہفتہ اتوار ایسی کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے کہ شٹر بند ہے اور پیچھے سے کاروبار چل رہا ہے، جو کہ آپ کو بھی بخوبی علم ہے کہ اس طرح کی شکایتیں بھی آئی ہیں، اور میں خود جا کر بھی ایک جگہ ایک دکان سیل کر کے آیا جہاں پر مجھے شکایت ملی، میں موقع پر پہنچا تو واقعی وہ دکان کھلے عام اپنی خرید و فروخت کر رہی تھی۔ تو برائے مہربانی عوام سے بھی التماس ہے کہ SOP کا اختیار کریں، تاجروں سے التماس ہے کہ آپ 4 دن جب آپ کو کاروبار کی اجازت دی گئی ہے تو 3 دن آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں۔ ہمارے جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں بڑے قابل احترام ہیں، وہ اگر ہمیں کوئی شکایت پہنچائیں کہ جی کوئی تھانے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی کمپلینٹ ہے، تو ہم ان کی کمپلینٹ کو باعزت طریقے سے ضرور ایڈریس کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی حلقے کی طرف سے کوئی پش یا زور نہیں دیا گیا کہ کسی کی ٹرانسفر کی جائے یا کسی مقدمے میں ان کی فیور کی جائے۔ اور ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک پبلک دفتر ہے، اس میں کوئی کسی ممبر کے ریفرنس سے آئے یا خود بھی آ جائے، ہم نے سب کی بات سننی ہوتی ہے، کیونکہ DPO کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کی بات تسلی سے سنیں، اور آخر میں فیصلہ جو ہے وہ یقیناً انصاف کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو ہمارے دفتر میں جو بھی آتا ہے ہم اس کی بات ضرور سنتے ہیں، اس کو پھر میرٹ پر یکسو کر کے ہم فیڈ بیک بھی دیتے ہیں کہ یہ جو کمپلینٹ آئی تھی اس کے پیچھے یہ محرکات تھے، یہ ہماری تفتیش میں بات سامنے آئی ہے، اور یہ بات سچ ہے اور یہ بات غلط ہے۔ میرے جو ماتحت ہیں، سب سے پہلے میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کرونا کے حوالے سے جو ڈیوٹی کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لڑکوں نے جہاں پر پازیٹیو پیشنٹس تھے، DHQ میں تھے، کوارنٹین سینٹر ٹالیاں والا میں تھے، تو رات دن وہاں پر انہوں نے ڈیوٹی کی اور بلا خوف و خطر ڈیوٹی کی، اور اس کے نتیجے میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی 3 کانسٹیبلان جو ہے وہ پازیٹیو ہوئے، لیکن میری ان میں سے ایک کانسٹیبل سے بات بھی ہوئی اور اس کا بڑا جذبہ بلند تھا۔ میں نے اسے سمجھایا بھی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم آپ کی فیملی کا بھی لک آفٹر کریں گے۔ جب میں نے اس کو آفر دی کہ اگر آپ کو گھر میں کوئی راشن وغیرہ کی ضرورت ہے، تو اس نے انکار کر دیا کہ سر بالکل اللہ کے فضل کرم سے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب بھی اس کا ایک ٹیسٹ نیگیٹو بھی آ گیا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ میرے 3 لڑکے تھے جب ہو کے واپس دوبارہ یہ روٹین کی ڈیوٹی میں آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو ریوارڈ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں، جہاں پہ ان کا کام درست ہوگا ان کو بھرپور شاباش ملے گی، جہاں اسے غلطی کوتاہی ہوگی تو ان کی اصلاح بھی کی جائے گی اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جائے گی۔ دوسری بات جو آپ نے عوام کے حوالے سے کی، میری گزارش ہے عوام سے کہ برائے مہربانی یہ کرونا کو بہت سیریس لیں۔ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ لاک ڈاؤن کو ریلیکس ہونے کی وجہ سے یہ جو کیسز ہیں کرونا کے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسے نہج پر نہ پہنچ جائیں کہ حکومت کو دوبارہ کوئی سخت فیصلہ لینے کی طرف توجہ مرکوز کرنی پڑے۔ تیسری بات جو آپ نے کرمنلز کے حوالے سے کی، اس میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ 2-3 مرڈرز ہوئے اور ہم نے 24 گھنٹے کے اندر ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے بھی ایک بڑا مشہور مرڈر ہوا جس میں آپ سب نے بھی اچھی خاصی رپورٹنگ کی، اور ایک لوکل پولیٹیکل لیڈر تھا جس کو مرڈر کر دیا گیا تقریباً اسی وقت ظہر کے ٹائم پہ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنی ٹیم کو اگلے دن سحری تک
رننگ پوزیشن میں رکھا اور پہاڑوں کے اندر ہم نے اس بندے کو 18 گھنٹے کی محنت کے بعد جو ہے وہ تلاش کر لیا۔ تو اس طرح جو بھی کرمنل ہے اس کے پیچھے ہم اس طرح بھاگتے رہیں گے، یا تو یہ کرمنل کرائم کرنے سے باز آ جائیں گے، یا پھر ہم ان کو پکڑ کے کیسز کے اندر گرفتار کر کے چالان کر دیں گے۔